بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاة والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حفاظت کرو تمام نمازوں کی، خصوصاً طور پر وسطی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرنے والا انسان اسی طرح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کسی انسان کے گھر کے پاس اگر نہر جاری ہو اور وہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ جو انسان روزانہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اور وسطی نماز، درمیانی نماز، اس کی خصوصاً طور پر محافظت کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور نماز عصر جو ہے خصوصاً طور پر لیٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور نماز عصر جو ہے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اپنے بستر پر جا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کے سونے والا انسان اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا انسان، ساری رات اللہ کے فرشتے اس کی عبادت لکھتے ہیں، کہ گویا کہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، اس انسان نے ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہے۔ ساری رات عبادت کا اجر و ثواب اس انسان کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی محافظت کرنی چاہیے، اور خصوصاً طور پر عصر کی نماز اور فجر اور عشاء جو ہے ان کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کل قیامت والے دن ہمیں ہماری نجات کا ان نمازوں کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین۔
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اے میرے اللہ اس مسجد کے اندر آنے والے نمازی حضرات جو بیمار ہیں، میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ سب کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما. اے میرے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، کافروں کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ لوگوں کے شروں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے میرے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو مقروض ہیں ہم کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے روزگار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے میرے اللہ ہماری نماز پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ اس نماز کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے میرے اللہ ہمیں پانچوں وقت کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما. پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، اے میرے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما. اے میرے اللہ کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما. اے میرے اللہ تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.